اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ پھر اللہ کریم بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ یعنی اگر اللہ کریم کی محبت چاہتے ہو، اللہ کریم کی رضامندی چاہتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ سامعین محترم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، اتباع کرنا بھی محبت سے ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، تو ہم تابعداری بھی کریں گے، ہم اتباع بھی کریں گے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، جس صحابی کو پڑھیں وہی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پیکر ہے۔ جس صحابی کو آپ دیکھیں وہی صحابی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مغرق ہے۔ حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی انہوں نے ایک مرتبہ کافر کو قتل کیا، حارث بن عامر کو قتل کیا، تو کچھ لوگوں نے دھوکے سے حضرت خبیب بن عدی کو مکہ میں حارث بن عامر کے بیٹوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکیں۔ تو حضرت خبیب بن عدی کو جب حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدنے کے بعد ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے حارث، ہم تمہیں سولی پر لٹکائیں گے۔ کھانا پینا بند کر دیا، پانی بھی بند، کھانا بھی بند، سولی پر لٹکانے کا انتظام کرنے لگے۔ لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، کافی تعداد کے اندر ہجوم تھا، لوگ منتظر تھے دیکھنے کو کہ حضرت خبیب بن عدی یہ سولی پر لٹکائے جا رہے ہیں، یہ سارا انتظام ہو رہا ہے۔ تو حضرت خبیب بن عدی مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے خبیب، تجھے سولی پر لٹکانے کا انتظام کیا جا رہا ہے اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ یارو، تمہاری نظر سولی پر ہے اور میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو انہوں نے کہا اے خبیب، تمہاری کوئی آخری تمنا ہو تو بتا۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے دو۔ حضرت خبیب بن عدی کو موقع ملا، تمنا پوری ہوئی، 2 رکعت نماز نفل انہوں نے جلدی جلدی ادا کی، دیر نہ لگائی، جیسے سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے جلدی نماز ادا کی۔ جلدی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے کہا اے خبیب، تم نے جلدی جلدی نماز ادا کیوں کی ہے، جلدی کیوں پڑھا ہے آپ نے نماز؟ حضرت خبیب نے کہا کہ یارو، میں نے 2 رکعت نماز نفل اس لیے جلدی ادا کی ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ خبیب سولی کے ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر دیا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، کیونکہ سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے نماز کو لمبا کر دیا ہے تاکہ وقفہ مل جائے۔ نہیں، اس لیے میں نے نماز کو لمبا نہیں کیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خیال نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، اور ایک شخص نے آ کر نیزے کی نوک سے حضرت خبیب کے سیڈوں پر نوک کو کھبایا اور کہنے لگے کہ اے خبیب، آج تو سوچ رہا ہوگا اپنے دلوں کے اندر، اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا کہ کاش
آج میری جگہ پر محمد مصطفیٰ ہوتے؟ حضرت خبیب نے کہا اے ظالمو، اے خبیثو، میرا گمان ہرگز یہ نہیں، نہ میرے دل کے اندر یہ ہے، نہ میرے اندر ہے یہ خیال، نہ میرے باہر ہے خیال۔ اگر یہ تمہارے دلوں کے اندر خیال ہے، میں جان تو قربان کر سکتا ہوں، اپنی روح، میری روح نکل جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں، اپنے گھر بار کو قربان کر سکتا ہوں، اپنے وطن کو قربان کر سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت خبیب بن عدی کو اس انداز کے ساتھ سولی دی گئی، لیکن آخری لمحہ تک، سولی لٹکنے تک، روح نکلنے تک حضرت خبیب بن عدی کی زبان پر حب رسول موجود تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی۔ اور جنگ احد میں ایک خاتون، اس خاتون کا بیٹا بھی تھا، صحابیہ تھی، باپ بھی تھا، شوہر بھی تھا، تینوں جنگ احد میں شریک ہوئے اور تینوں شہید ہو گئے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، خامد بھی شہید۔ جب اسے خبر ملی اور یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ، جنگ احد میں افواہ پھیلی تھی کہ نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ طیبہ کی در و دیوار سے ٹکرائی تو اس وقت مدینہ طیبہ کے گھروں کے اندر سارے مرد، عورتیں، بچے سارے بازاروں گلیوں سے باہر نکل آئے، اور یہ خاتون بھی مدینہ طیبہ کی گلیوں سے باہر تھی۔ جو پہلے شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا اس خاتون سے کہ تیرا بیٹا جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، خامد شہید ہو گیا۔ تو اس نے کہا بیٹو، میرا بیٹا شہید ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے بیٹے کو چھوڑو، پہلے یہ خبر دو کہ حضور کیسے ہیں۔ جب دوسرا شخص ملا، اس نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا میرے شوہر کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ جب باپ کی خبر ملی کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تو اس خاتون نے کہا کہ میرے باپ کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ جب ایک آدمی نے خبر دی ہے خاتون تسلی رکھ، اللہ کے نبی صحیح و سلامت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر تھی، جو فقط افواہ تھی، وہ غلط تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت ہیں۔ تب جا کر اس خاتون کو سکون اور قرار ہوا۔ وہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، قدم میں جھک کر، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ خاتون اتنا خوش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خبر سنی تھی، شہادت کی خبر سنی تھی، لیکن جب آپ کو میں نے صحیح و سلامت دیکھا تو آپ کو سلامت دیکھ کر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا گھر بھی سلامت ہے، میرا وطن بھی سلامت ہے، میرا ملک بھی سلامت۔ بہت سارے لوگوں نے، صحابہ نے، صحابیات نے قربانیاں بھی دی ہیں اتباع رسول میں، محبت رسول میں، عشق رسول میں۔ حضرت خباب کو دیکھیں، صحابی رسول ہیں، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں۔ کیا شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر شخص جانتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم، مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب کی پیٹھ پر کنڈ پر جب زخموں کے نشان دیکھے تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت خباب اس صحابی سے کہا کہ تمہاری پیٹھ پر یہ زخموں کے نشان کیسے ہیں، زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ تو حضرت خباب عرض کرنے لگے حضور یہ اس وقت کی بات ہے۔ وہ صحابی حضرت عمر فاروق کو جواب دے رہے ہیں کہ اے عمر فاروق، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے، اس وقت کافروں نے مجھے انگاروں پر لٹایا، میری پیٹھ انگاروں پر تھی، انگارے اتنا سخت تھے
کہ ان انگاروں کی وجہ سے میری پیٹھ کی چربی پگھل گئی اور اس چربی کے پگھلنے سے انگارے بھی بجھ گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میری زبان پر یہی الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خباب اپنے پیٹھ سے کپڑے کو اتار، میں ان نشانات کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو حضور کی محبت میں لگے ہیں، میں ان نشانات کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو حضور کی محبت میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خلیفہ دوم ہیں، مراد رسول ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مقام ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق کی بھی محبت کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے کہ حضرت خباب صحابی سے کہا، اپنی پیٹھ سے اس کپڑے کو اتارو اور ان نشانات کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں جو حضور کی محبت میں پڑے ہیں۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ تھے، ہر صحابی کی اپنی مثال ہے، ہر صحابی بے مثال ہے، ہر صحابی کی اپنی محبت ہے، ہر صحابی عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ چھوڑ کر جدائی برداشت نہ ہو سکی کہ اب وہ چہرہ جس کا ہم روزانہ زیارت دیدار کرتے تھے، اب وہ چہرہ ہم سے پردہ کر گیا، اب چہرے مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوگی۔ اس جدائی کی وجہ سے حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام میں چلے گئے۔ سال بیت گیا، حضرت بلال واپس نہ آیا۔ سال کے بعد آپ کی سیرت میں، حضرت بلال حبشی کی سیرت میں ہے کہ سال کے بعد خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی اور فرمایا، بلال کیا تم ہم سے روٹھ گئے ہو؟ ہمیں ملنے بھی نہیں آتا۔ خواب میں آقا کریم نے زیارت کرائی۔ حضرت بلال حبشی رات بیت گئی، جب بیدار ہوئے اونٹنی تیار کی، سامان تیار کیا، تو اس والہانہ محبت سے دیوانگی کے عالم میں اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس انداز کے ساتھ پھرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص کسی کو تلاش کر رہا ہو، جیسے کوئی شخص کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کوئی صحابی ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کہاں جلوہ گر ہیں، کہ کبھی کسی دروازے پر دستک دیتا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا ہے، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں۔ تتی تھی جوگن چودھار پھیرا، ہند سندھ پنجاب تماڑ پھیرا، سنج بر شہر بازار پھیرا، مت یار ملن کہیں سانگ سبب۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس انداز کے ساتھ یہ عاشق، مشہور و معروف عاشق ہے، حضور کا محب، حضور کا عاشق حضرت بلال حبشی، جس کے عشق کو ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت بلال حبشی حضور کے کیسے عاشق تھے، کیسے محب تھے۔ تو حضرت بلال حبشی تلاش کرتے کرتے جب روضہ رسول اللہ پر پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر پہنچے، تو لوگوں نے جب سنا کہ بلال حبشی مدینہ میں آ گئے ہیں، تو بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، مرد عورتیں سب گلیوں سے، گھروں سے باہر نکل آئے، ساروں کا ہجوم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت بلال حبشی سے، اے بلال آج وہی اذان تو سنا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سنایا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ یارو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے اور حضور کے زمانے میں اذان پڑھتا تھا تو میرے سامنے رخ مصطفیٰ ہوتا تھا، حضور کے چہرے کو بھی دیکھتا تھا اور اذان بھی پڑھتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اذان نہیں پڑھ سکوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ یار حسنین کریمین کو بلائیے، حضرت امام حسن حسین کو بلائیے، انہیں کہیں کہ وہ کہیں کہ حضرت بلال کو اذان کہے۔ حسنین کریمین کا وہ کہنا نہیں ٹالیں گے۔ لوگوں نے حضرت امام حسن حسین کو بلایا،
جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال سے کہا، بلال آج وہی اذان تو سنا جو نانا جان کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کیا نہ کرتا، حسنین کریمین کے حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ان جملوں پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ان جملوں پر پہنچے تو آنکھیں کھولی تو سامنے رخ مصطفیٰ نہ تھا۔ حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو حضرت بلال حبشی روتے روتے ملک شام چلے گئے۔ سامعین محترم، جس صحابی کو آپ دیکھیں وہی صحابی عاشق رسول ہے۔ جس صحابی کی آپ سیرت پڑھیں، حضرت زیاد کو دیکھیں، حضرت زیاد، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے تھوڑے فاصلے پر کرا رہے تھے، آواز ہلکی ہلکی آ رہی تھی، حضرت زیاد کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب گئی، اسے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد میں نے دیکھا وہ سانس پھول پھول کر لے رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے غور کیا، قریب ہوئی، میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ تو حضرت زیاد کی اس وقت آخری لمحات میں روح نکلنے والی تھی، اس وقت حضرت زیاد کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ کوئی ہے جو میری آواز رسول اللہ تک پہنچائے۔ حضرت عائشہ نے کہا پیغام دو، میں رسول اللہ تک پہنچاتی ہوں۔ حضرت زید نے کہا اللہ کے نبی سے جا کر میرا پیغام یہ دے دو کہ اللہ کریم کی رحمتیں اس پر ہوں، میں آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ پیغام دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے، حضرت زیاد کے پاس چل کر آئے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے تو حضرت زیاد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا تھی کہ میری روح نکلے، میرا سر ہو تو قدم آپ کے ہوں۔ یا رسول اللہ میری تمنا پوری ہو گئی، ردیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں دین اسلام کے اسلام ہونے پر راضی ہوں، یا رسول اللہ آپ کے محمد ہونے پر میں راضی ہوں، یہ مجھے کامیابی مل گئی، میری دنیا بھی سنور گئی، میری آخرت بھی سنور گئی۔ اس کے بعد اس صحابی کی روح پرواز ہو گئی۔ سامعین محترم، جتنے بھی صحابہ تھے جس کو بھی دیکھیں، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب جنگ بدر کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور آپ کا بیٹا بھی تھا، مخالف سمت میں آپ کا بیٹا بھی تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان، کئی مرتبہ میں نے دیکھا میرے بار کے نیچے آپ آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹا تو نے باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، اگر میرے بار کے نیچے تو آتا تو میں بیٹا سمجھ کر تجھے نہ چھوڑتا، تیرا سر قلم کر دیتا۔ محبت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ قرآن واضح فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے یہ قرآن کی آیت، فاتبعونی، میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ کریم بھی تو تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کریم کی محبت چاہتے ہو کہ خدا ہم سے محبت کرے؟ ہم تو خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش نصیب شخص جس سے خدا محبت کرے۔ اللہ کریم کی محبت کا ہر شخص طلبگار ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کریم تجھ سے محبت کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ جاؤ، اتباع میں آ جاؤ، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری حقیقتاً خدا کی تابعداری ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فقد کا لفظ ہے، قرآن کے لفظ ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ. فقد آپ علماء سے پوچھیں قد یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے.